ویلکم بیک ناظرین. میں آج آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی اپنے مہمان سے. ان کا نام ہے کیسر احمد راجہ، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، لائف کوچ ہیں اور NLP پریکٹیشنر ہیں. اور بہت سے آپ سوشل میڈیا میں ان کے کلپس دیکھتے ہیں جہاں پر یہ بہت دھواں دھار طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلامک پریکٹسز کہاں کہاں پر مسنگ ہیں، اور یہ پاس سے بھی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم جیسے پروگرام میں کر رہے ہیں کہ مسلمان، سائنس اور سائنسدان، ہم ایک مسلمان آج کے دور میں، اور پھر ہم ماضی میں جاتے ہیں، ایک ہمارا گولڈن ایرا تھا جس میں ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں. آج کے دور میں رہتے ہوئے کبھی کبھی جب ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ کچھ بھی اس دور میں کام نہیں کیا جا رہا، تو پھر ہم ساتھ ہی کہتے ہیں اچھا چلو اپنے گولڈن ایرا کو دیکھتے ہیں، سنہری دور کو دیکھتے ہیں، وہاں سائنسدانوں نے کیا کیا کیا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو جی اب وہ اپنی گیم کھیل لو، اپنی انجوائمنٹ کر لو، اور ابھی ہم شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اسی کو، ماضی کو ہی یاد کرتے جائیں. کیا یہ اپروچ درست ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. بالکل یہ درست نہیں ہے. یہ ایک ڈیپر سائیکولوجیکل پرابلم کی یہ انڈیکیشن ہے جو کہ عام طور پہ انسان سے ہوتا ہے. جنرلی اسپیکنگ ایک انڈیویجول کو آپ دیکھیں تو وہ جب مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے، تو اس کی پروگریس عام طور پہ رک جاتی ہے. بڑی اوبویس ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں اسپورٹس سے. ایک رائزنگ سٹار، نیا فاسٹ بولر آ گیا، بیٹسمین آ گیا، اور سب میڈیا ایک ایجولیشن ایکولیٹس اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ سپر سٹار آ گیا ہے، فیوچر کا جاوید میانداد آ گیا ہے، فیوچر کا وسیم اکرم اینڈ سو فورتھ. تو 2-3 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کہیں غائب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ خوشامد ہوتی ہے، ایجولیشن ایکولیٹس، تو وہ ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے جہاں پہنچنا تھا میں پہنچ گیا. صحیح. جو ہی وہ اس سٹیٹ کو وہ ہٹ کرتا ہے مینٹلی، اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. تو یہ بحیثیت امت ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے پاس کیا کیا تھے، ہمارے پاس رازی ہیں، ہمارے پاس فارابی ہیں، ہمارے پاس خوارزمی ہیں، تو وہ ہم ایک اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے. صحیح. حالانکہ میں یہ رائے رکھتا ہوں، میں جواب شکوہ والا مسلمان ہوں، میں شکوہ والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم ایبسلیوٹلی کنونس کہ جواب شکوہ کو اردو کے مضمون کے طور پہ نہیں بلکہ علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے. ہمیں اپنے ماضی سے رجوع کرنا چاہیے، مطمئن ہونے کے لیے نہیں، صحیح، انکریجمنٹ حاصل کرنے کے لیے کہ اگر انہوں نے کیا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم کوئی نیا کام نہیں کرنے جا رہے بلکہ وہی کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. صحیح. تو اصل طریقہ کار یہ ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، جتنے ہمارے سائنٹسٹ ہیں ان کو اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے، پروجیکٹس دینے چاہیے کہ یہ کام انہوں نے کیا تھا آج سے 1000 سال پہلے. آج دنیا ایسے بدل چکی ہے تو ان کے کانسیپٹس کو ماڈرن دنیا میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان تو جو کنٹمپریری مسلمان ہے وہ تو بہت ڈرتا ہے. اس نے تو جو ہے اپنے آپ کو پھر وہ ہٹا لیا، یعنی جب جہاں یا تو اسلام ہے یا سائنس اور فلسفی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اگر ان تینوں کی کوئی انٹیگریٹڈ اپروچ کرنا چاہیں تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا، کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. دیٹس ویری ٹرو. دیکھیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہم لوگوں کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائنس کو الحاد کے قبضے سے آزاد کرا لیں کسی طرح سے. کیونکہ اس طبقے نے ایک پرسیپشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ سائنس یا فلسفی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر مذہب سے آپ کا تعلق نہیں ہو سکتا. صحیح. پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں. آپ پی کرن انٹرویو آپ نے ان سے کیے، آپ ان کے ساتھ پروگرام شیئر کیے کہ ان کی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ اسلام بمقابلہ سائنس. دنیا میں آپ کو ملے گا کہ ریلیجن یہ کہتا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے. حالانکہ سائنس کوئی الائیو اینٹی نہیں ہے جو کہہ سکتی ہے. سائنس انفیکٹ باڈی آف نالج بھی نہیں ہے، پروسیس آف ڈسکوری ہے. جیسے میتھس میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ مسلمان کوئی کیلکولیٹ کرے تو 4 ہی جواب آئے گا، کوئی ملحد کیلکولیٹ کرے گا تو 4 ہی جواب آئے گا. تو سائنس ایز این انٹرپرائز وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اسلام کے مقابلے کی اینٹی نہیں ہے. وہ سب کے لیے ایک اویلیبل ٹول ہے، سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. آج بھی دنیا میں مسلمان سائنسدانوں کا اچھا کنٹریبیوشن ہے جو اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو ایک دنیا میں کیس نہیں ملے گا کہ کوئی سائنسدان، مسلمان سائنسدان اپنے کسی سائنٹیفک وینچر میں اس لیے فیل ہو گیا کہ وہ مسلمان تھا. یہ مظاہر ہیں، فینومینن ہیں. اس کو کیلکولیٹ کرنا، ان کو فنکشنل نالج میں کنورٹ کرنا، یہ سب کے لیے عام ہے. تو یہ تاثر ہمیں توڑنا ہوگا، اور میں بھی سلسلے میں کام کر رہا ہوں، اور پاکستان میں اچھے لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہڈن جیمز ہیں، وہ لوگ جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں،
اور اچھے سائنسدان ہیں ان کو ہم سامنے جب لے کے آئیں گے کہ دیکھیں یہ غلط تاثر کریٹ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ ایک طرف دکھایا جاتا ہے کہ جو لوگ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کتنے پروگریسو اور ماڈرن ہے. دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ نے سائنس سے تعلق رکھنا ہے تو آپ کو مذہب چھوڑنا ہوگا. دیر از ایبسولوٹلی نو ایویڈنس واٹس ایور کہ ایک اچھا مسلمان اچھا سائنسدان نہیں ہو سکتا. تو یہ تاثر جب ہم یہ اور یہ ہمارا کام ہے, یہ تاثر ہم نے توڑنا ہوگا. تو اس کے بعد ہوپ فلی لوگوں کو ایک چیز جب سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ریلیجن از ناٹ اف اینی تھنگ, ریلیجن آپ کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ میں ایک ڈیپتھ لے کے آتا ہے, آپ کو روکتا نہیں ہے. سو دس از این امپورٹنٹ جاب دیٹ وی ہیو. تو پھر جب ہم اپنے سنہرے دور کی بات کرتے ہیں, وہ جو ہمارا ایک گلوریس ٹائم تھا, تو اس کے ساتھ پھر اس دور میں رہتے ہوئے ہمارا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک اٹس ویری سمپل. ہم اس دور سے ہی سیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے جو ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ جمعے کا خطبہ بھی دے دیا کرتے تھے, وہ فقہ پہ بڑی اچھی باتیں بھی بتاتے تھے, شریعت کے بڑے اچھے اصول ان کو پتہ تھے, ساتھ وہ فلاسفر بھی تھے, وہ سائنٹسٹ بھی تھے, وہ سارا کچھ کرتے تھے اور سائنس کی مختلف برانچز میں تھے وہ. تو دیٹ ہیز ناٹ چینجڈ. آج کی دنیا میں ایسا چینج نہیں ہوا. یعنی کہ آج بھی ہمارے جو اچھے سائنٹسٹ ہیں جو مسلمان ہیں, جو گیٹ اپ بھی ان کا ٹپیکل جو ہوتا ہے ایک نارمل جو اسلامک اصولوں کے مطابق ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کہ وہ تاثر نہیں دیتے کہ وہ اب کوئی ایسے پروگریسو ماڈرنزم سو کولڈ کی طرف وہ چلے گئے ہیں. تو اگر وہ آپریٹ کر سکتے ہیں, دیر از ایبسلیوٹلی نو ریزن کہ کوئی اور آپریٹ نہ کر سکے. آپ کی داڑھی کبھی آپ کی لیب میں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. آپ کا نقاب کبھی آپ کی سائنٹیفک نالج کے راستے میں نہیں آئے گا. یہ ایک تاثر ہے انفاؤنڈیڈ جس کی کوئی بیس نہیں ہے. جیسے میں بھی لوگوں سے بات کروں تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں, میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جسم کے اوپر پردہ ڈالا ہے, عقل کے اوپر پردہ نہیں ڈالا, نہ یہ کہا گیا ہے کہ کیا جائے. ایگزیکٹلی. ایک ابھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ اسلامک پولیمسسٹ ہیں, تو ایک تو میں چاہوں گی کہ اس ٹرم کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں, کیونکہ جب آپ نے بتایا بھی تو واقعی جب آپ بہت سی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں, میں آپ کے دیکھتی ہوں جب ٹاکس وغیرہ بھی کہیں پہ, تو اس پہ وہ چھاپ نظر آتی ہے کہ آپ فوراً مثلاً کوئی اگر ٹی وی کا کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی ٹاک ہے یا کوئی انٹلیکچوئل ہے, انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے, تو آپ اس کے مقابلے میں ایک بڑی صحیح بات جو دلیل ہے وہ لے کر آتے ہیں, اور آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے 14 طبق روشن کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں, اور آپ اپنے سامنے وہ فریم وہ لگائیں کہ قرآن اور حدیث سے آپ کو کیسے یہ بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہ جو انالیٹک سکلز کا یہ ہے کام, یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں اس کے ذریعے؟ دیکھیے, مسلمان کا جو سب سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ فکری طور پہ بڑا آزاد ہوتا ہے. یہ چیز میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے اسلام 2 دفعہ سیکھا ہے. ایک دفعہ روایتی طور پہ سیکھا ہے, جیسے ہم سب سیکھتے ہیں, مولوی صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں سو فورتھ. دوسرا میں نے اس وقت سیکھا ہے جب مجھے ویسٹ میں اپنے جو ہمارے ایتھیسٹ دوست ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. تو جب ان کی کویسچننگ سیریس اینڈ فیوریس قسم کی اسلام کے بارے میں کہ یہ اس کی کیا یہ غلط ہے, یہ تم لوگ کرتے ہو, تو پھر میں نے اسلام کو ڈیپر لیول پہ پڑھنا شروع کیا, قرآن کو ڈیپر لیول پہ, اینڈ اٹ میڈ سینس. اور میرے والد صاحب نے بڑی میری اس میں ہیلپ کی, اینڈ لاٹ آف تھنگس ٹرانسپائرڈ ان اے ڈفرنٹ وے. تو اس سے پھر یہ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ اسلام کے یہ فائدے بھی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں تھے, کہ اس میں سارے نیریٹیوز, آپ کو نیریٹیو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہر چیز تو موجود ہے ہماری ہسٹری میں, اور ہماری جو اسلامک کور نیریٹیوز ہیں. تو ایز اے پولیمسسٹ جو میرا کام ہے وہ کاؤنٹر نیریٹیو بلڈ کرنا ہے, کہ ایک ایلوزری ٹروتھ کی ایک تھیوری ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو سچ بنا کے بار بار پیش کریں, سسٹمیٹکلی پیش کریں, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے, which is very much what is happening in our media, in our society. یعنی اس میں بحث برائے بحث نہیں ہے, بلکہ حقیقت کو سامنے لانا ہے. No, absolutely not. آپ دیکھیں, ایک آپ کے سامنے ایک سوال رکھا جاتا ہے, ایک کویسچن ہے سب سے پہلے کہ یہ کیوں ہے. یعنی مجھے فار ایگزامپل میرا جو ہمارے ڈارونسٹ بہن بھائی ہیں ان سے اکثر میری بحث رہتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فاسل ریکارڈ ہے. میں کہتا ہوں کہاں ہے. بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ وہ نہیں ہے, بٹ آئی نو کہ یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا, انہوں نے صرف کسی آرٹیکل میں پڑھا کہ فاسل ریکارڈ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, اس سے ہم کیسے انفارمیشن ڈیرائیو کرتے ہیں, دیٹ ٹیکس دا ڈبیٹ ٹو اے ڈفرنٹ لیول. تو جو میری انالیٹیکل سکلز جو اس میں یوز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو نہیں پتہ, اور میں نے فاسل ریکارڈ کو پڑھا ہے, اس کو سوال ریز کیا ہے, کویسچن پوچھا ہے کہ اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے, یہ جو آپ نے نتیجہ اخذ کیا وہ کیوں ہے.
دوسرے میں ایک چیز میں کہتا میں مذاق میں ہوں but I think we can derive sort of the method from it as well, from that madness, کہ مجھے اپنی LLB کا بھی بڑا فائدہ ہے اور فلاسفی آف سائنس اس کا بڑا فائدہ ہے جس کو میں فارملی تو نہیں لیکن ایز این انٹرسٹ میں اس کو بڑے عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ دی ایبلٹی ٹو آسک وائی. مجھے آپ نہ بتائیں کہ انسان ایسے ایوالو ہوا ہے, مجھے آپ ایویڈنس دیں, میں آپ کے ایویڈنس کو ایگزامن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب میں آپ سے کہوں کہ اللہ ایک ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کر لیں. مجھ سے پوچھیں کیوں ایسا کہتے ہو, دین ایز اے مسلم اٹ از مائی جاب کہ میں آپ کو بتاؤں میں ایسا کیوں کہتا ہوں. اچھا, آج کے دور میں ہمارا جو یوتھ ہے اسپیشلی, اب آپ دیکھیں کہ وہ بڑا اسٹرانگلی کنیکٹیڈ ہے سوشل میڈیا سے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, اسنیپ چیٹ ہے, ٹویٹر ہے, اس کے علاوہ موویز وہ دیکھ رہے ہیں, گیمز وہ کھیل رہے ہیں, ہر ایک میں سب لمنل میسیجز ان کو مل رہے ہیں, ہر طرح کے مل رہے ہیں. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کائنات پہ غور و فکر کرو, اس کے اپنے ایک تھنکنگ پیٹرن کو جو ہے وہ درست لائن پہ لے کر آؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ سکلز کیسے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں کہ وہ, کیونکہ بہت سے والدین بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں, وہی بات ہے آپ نے شروع سے ان کو قرآن بھی پڑھایا, ان کو تعلیمات بھی صحیح دی, ساتھ ہی ان کو دنیا میں بھی آپ نے ترقی کی راستے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نفع بخش علم دیا ہے اس کی طرف آپ لے کر گئے. لیکن جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا, وہ بجائے اس کے کہ اس سے دین کی بھی سمجھ بڑھائیں اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں, وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں, یا یہ کہ وہ دین کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں نہیں یہ سکلز ڈیولپ ہو رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میں, اور کیا ہونے چاہیے؟ میں ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی اس پہ میں مختلف رائے رکھتا ہوں کہ مجھے اس تاثر کی سمجھ نہیں آتی, اور اپنے طور پہ میں اس کو زائل کرنے کی پوری کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ دین اور دنیا کا جو کانسیپٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے, مجھے اس کی کوئی بیس اسلام میں نظر نہیں آتی. بالکل مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے, کیسے گزارنی ہے وہ انسٹرکشنل مینول ہمیں اسلام سے ملتا ہے. سو اٹس ناٹ کہ دین ایک, یہ عیسائیت میں اچھا لگتا ہے کہ ایک دن خدا کا ہے, باقی دن آپ کے اپنے ہیں, اوکے فائن, اس ریلیجن کی کنسٹرکشن اس طرح سے ہوئی ہے, فیئر انف. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارا کہ آپ بزنس کریں تو ناپ تول میں کمی نہ کریں, یہ ہمارا دین ہے. ہمارا کہ آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں تو آپ کا پیسنجر نیا ہے شہر میں, اس کو پتہ نہیں ہے, تو اس کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کے زیادہ کرایہ نہ لے لے اس سے, یہ دین آپ پریکٹس کر رہے ہیں. تو جو بھی کام آپ کرتے ہیں دنیا کا دین اس کے ساتھ ساتھ ہے. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اسکول, ہمارے والدین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے, دین میں بھی ترقی کرنی ہے, یہی چیز جب قد کرتی ہے تو ہمارا ایتھیسٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جس نے دین کو چھوڑا ہے نا اس نے بڑی ترقی کی ہے, کیونکہ ہم نے دین اور دنیا کو دو بریکٹس میں رکھا ہوتا ہے, تو ہم ایک بریکٹ میں آگے جانے کے لیے دوسرے کو کنسیڈ کر دیتے ہیں, الحاد جیت جاتا ہے. جب اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ دو سیپریٹ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے بیسیکلی. یہ کون بتائے گا, یہ ان کو کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا, یہ آپ بتائیں گے, یہ والدین بتائیں گے, یہ ہمارا کام ہے, یہ اسکولوں کا کام ہے. لیکن ہم خود جب پہلے اس تاثر سے تھوڑے انگرین اس کو خود کریں گے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال میں انہوں نے ساری سوشل زندگی گزاری ہے. بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اب میں دین کا کام کرنے لگا ہوں جو نماز ہے, اور اب میں دنیا کا کام کرنے لگا ہوں. ساری سوشل لائف گزاری ہے, لیکن بتایا ہے کہ آپ دین کے مطابق سوشل, دین کے مطابق فیملی, دین کے مطابق اسپرچ, اب باقی جتنی زندگی کے اسپیکٹ ہیں آپ کیسے گزار سکتے ہیں. That is all what is there to it. اس سے یہ بہت مشکل بات نہیں ہے. لیکن ہمارا آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ جب آپ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ دین میں یہ ہے, اور اس طرح جیسے وہی بات ہے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنی ہے, اب ہم جب بیٹھے ہوئے ایسے فرینڈس کے ساتھ یا ایسے کلچرز میں, وہاں کوئی بھی نہیں اٹھ رہا نماز کے لیے. شروع میں ہم کوشش کرتے ہیں, پھر ہمارے پہ پریشر آتا ہے. ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے, ایک حجاب والی لڑکی کہتی ہے کہ جی میرے جو ٹیچر ہیں وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, وہ سبجیکٹ پہ توجہ نہیں دیتے, وہ مجھے ہی پک کرتے ہیں کہ جی کیونکہ میرا ڈریس کوڈ ڈفرینٹ لگتا ہے, یا یہ کہ میں ان کو کہیں پہ کویسچن کر دیتی ہوں. اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں بہت سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس بھی جو فلاسفی پڑھ رہے ہیں یا سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, جب وہ بہت سی تھیوریز پڑھتے ہیں تو وہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا, قرآن کی آیت یہ کہہ رہی تھی, ہم نے تو حدیث میں یہ سیکھا تھا, لیکن یہ فلاں کی تھیوری اس کے اگینسٹ ایسی بات کہہ رہی ہے. تو اس اپروچ کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو مسلسل جو ہم احساس کمتری کا شکار ہیں, اس کو توڑنا بھی بڑا ضروری ہے. کہ آئی گیو کریڈٹ ٹو ویسٹ کہ انہوں نے جو ایک دنیا میں اپنی نالج سپریورٹی جو قائم کی ہے, اس کے لیے جو انہوں نے میکنزمز ڈیولپ کیے, اس میں ایک تو یہ تھا کہ زندہ ہیروز لوگوں کے سامنے انہوں نے کھڑے کر دیے کہ آپ آئنسٹائن آپ کا لیجنڈ ہے تو آپ اس کی کلاس میں جا کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, بوہر آپ کا ایک لیجنڈ ہے تو اس کی کلاس میں آپ سوال کر سکتے ہیں, نیش از اے لیجنڈ اگین آپ کی اس کی کلاس میں. تو ایک انسپریشن پھیلتی ہے کہ سبھی نیش بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں, یا آئنسٹائن اینڈ سو فورتھ.
ہمارا بھی یہ پرابلم ہے کہ ہمارے جو لیجنڈز اور ہیروز جو ہیں وہ ہمیں ہسٹری میں بڑے پیچھے ملتے ہیں. تو ایک تو جو کام ضروری ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے زندہ ہیروز یہاں پہ ہم کریٹ کریں جو لوگوں کے سامنے ہوں کہ بھائی سائنس میں انہوں نے یہ ترقی کی ہے, فلاسفی میں انہوں نے یہ نیا آئیڈیا لے کے آئے ہیں. تو اس سے پھر یہ دوسرے کی کہ فلاں نے یہ تھیوری دے دی ہے تو ہم اس انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں کہ اگر یہ بات ڈارون نے کہی ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگی. حالانکہ ڈارون کی کتنی تھیوریز ہیں, ایکسپینڈنگ ایکس تھیوری غلط ثابت ہو چکی ہے, پینجینسس غلط ثابت ہو چکی ہے. ایوولوشن اگر اپنی جگہ پہ ہے تو وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی وہ ڈارون نے کہی ہے. تو ہم جب وہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو مجموعی طور پہ قرآن کے مقابلے میں کسی کی تھیوری دیکھتے ہیں, کسی ویسٹرن سیلیبریٹی کی یا کسی بھی سائنٹسٹ کی, فلاسفر کی, تو اس کو اتنی یعنی کہ عبادت کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے وہ غلط ہے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمانوں سے جو ایک فکری غلطی ہوئی ہے جس کا ازالہ اب کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں ہم نے محدود کر دیا ہے. اینڈ دیٹس دیٹ. حالانکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا اور اب کرنا یہ چاہیے کہ قرآن نے جتنے بھی مضامین کو ڈسکس کیا ہے اس کا ہم ماڈل سلیبس ڈیرائیو کریں. ازدواج کا ایک ماڈل کتاب ہمارے پاس سلیبس ہونا چاہیے, سوشل جسٹس کا ہمارے پاس ایک ماڈل سلیبس ہونا چاہیے, ہمارے پاس جو کانٹریکچول اوبلیگیشنس ہیں اس کا ہونا چاہیے. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو جب چونکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ثواب کی کتاب ہے, اس کا مقابلہ ہم کسی تھیوری سے کریں گے. یہ ماڈلز ڈرائیو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نئی تھیوریز اس میں لے کے آ سکتے ہیں جو کہ قرآن کو مزید ایکسپلین کریں. ہر 1400 سال میں کتنی تبدیلی آئی ہے, قرآن کے پرنسپلز ویلڈ رہے ہیں, ہر عرصے میں رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل کتاب ہے. لیکن ہم اس کو جب تک اس سے تھیوریز ڈرائیو نہیں کریں گے, ہمیں یہ تھریٹ رہے گی کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے تو قرآن سے ہی متصادم ہے. مجھے فلاں متاثر نہیں کرتا, میں سائنٹیفک بیسس پہ آپ نے میرے ویڈیوز کی بات کی, میرے ایک ویڈیو کو, وہ بھی ایوولوشن کے بارے میں نہیں تھا, کسی ہم ڈی این اے کے ریزیمبلنس پہ بات کر رہے تھے تو سورہ نور کی ایک آیت کا میں نے حوالہ دیا. اس کے علاوہ میری کسی ویڈیو میں آپ کو ایک ریلیجس نیریٹو آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. کیونکہ ہم سائنس کی بات کریں گے تو پھر سائنس پہ ہی بات کریں گے. جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سائنٹیفک چیز, یہ ہماری یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے, تو ہم قرآن کی بات ضرور کریں گے. بالکل صحیح. تھیوریز ہمیں اس وقت متاثر کرتی ہیں جب ہم قرآن کو ایک ثواب کی کتاب پڑھ کے بغیر سمجھے رکھ کے ایسے وہ رکھ دیتے ہیں, تو پھر تھیوریز کو تو ایکسپلین کیا جاتا ہے, ماڈلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس. اچھا, ایک میں سوچتی ہوں جب سے اسپیشلی میں پروگرام کر رہی ہوں تو زیادہ سوچ رہی ہوں کہ اس زمانے کا وہ یوتھ ہی تھا نا جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور اپنے آپ کو اس فوکس پہ لائے. اس زمانے میں بھی بہت سا ایسا سوشل میڈیا ہوگا جو کہ تباہی کی طرف لے کر جاتا تھا. ہر دور میں یوتھ کے لیے کوئی نہ کوئی اٹریکشن تو رہی ہے. تو وہ جو یوتھ تھا انہوں نے اپنے آپ کو فوکس کیا اور اپنے آپ کو مطلب اللہ کے بھی قریب کیا, ساتھ ساتھ سائنسز بھی پڑھی, اور آپ دیکھیں دنیا کو کیا کچھ وہ دے کر گئے کہ ابھی تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں. آج کا یوتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو میں آپ سے تھوڑا سا اگر کمپیریزن کروانا چاہوں کہ کیا فرق آ گیا ہے. دوسرا یہ کہ آج کل کے یوتھ میں کیا پوٹینشیلز ہیں جو کہ ویسٹ ہو رہے ہیں جس پہ ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو ہماری سب سے بڑی پوٹینشیل لوز ہو رہی ہے وہ ہے کویسچن کو ڈس الاؤ کرنا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی قوم کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ دیکھنی ہے, فکری گہرائی دیکھنی ہے, تو اس کے کویسچنز کی کوالٹی کو دیکھیں. ہمارے بچوں کے کویسچنز کی کوالٹی بہت بہتر ہے. جب میں 20 سال کا تھا تو میرے کویسچنز اتنی کوالٹی کے نہیں ہوتے تھے, میری پوری جنریشن کے نہیں ہوتے تھے. آج کے 20 سال والا از ویری پوٹنٹ کویسچن. اور اس کے اوپر اکثر پیرنٹس اور ٹیچرز بھی کہتے ہیں کہ بدتمیز بچے ہیں, سوال پوچھتے ہیں آگے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمیں وقت کے ساتھ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے, دیر از نو ریشنل بیسس فار اٹ. سوال کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ انبیاء سے لوگ سوال پوچھتے تھے. قرآن کا جگہ جگہ پہ انویٹیشن ہے کہ آؤ سوال کرو, بات کرو. انبیاء کی تربیت یہ رہی. یہ ہم کہاں سے یہ ماڈل ہم نے یہ ہم لے کے آگے کہ نہیں آپ سوال نہیں کر سکتے. یعنی کہ فلاسفی آف ٹیچنگ میں تو ایک بات کہی جاتی ہے جو میں خود بھی کہتا ہوں کہ ٹیچر کے کام کی سب سے بڑی رسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ اس کو غلط ثابت کرتے, کہ اس نے اس کے کام کو اتنا سیریس لیا کہ اس نے اس پہ کویسچنز اتنے ریز کیے کہ اپنے استاد کے کام کو وہ آگے لے کے گیا اتنا کہ اس کے استاد کا کام جو ہے وہ obsolete ہو گیا. if this is what we can do, you know, we would be amazing. تو یہ تو ہمیں یہ تاثر جو ہے یہ سوال والا. دوسری جو آپ نے بات کہی میڈیا والی, تو دیکھیں انسان جو ہے یہ گروپ سپیشیز میں رہنے والا ہے. گروپ سپیشیز میں رہتے ہیں تو آپ فالو کرتے ہیں, رولز کو فالو کرتے ہیں, شخصیات کو فالو کرتے ہیں. جو ایک زمانہ تھا جس کے بارے میں
ہمارے جولیس ہرشبرگ ایک اپنا میڈیکل ہسٹورین ہیں جرمن، ان کی کتاب ہے ایک جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان سائنسدان جب ہمارا یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو ان لوگوں نے ہماری سائنس کے لیے لائٹ اور فیول دونوں کا انتظام کیا ہوا تھا، یعنی کہ ہماری سائنس ان کے آئیڈیاز پہ ڈیولپڈ ہے۔ اس وقت ہوتا کیا تھا، پورے یورپ میں جب آپ کہتے تھے دا کیمسٹ، سب کو پتا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سب کو پتا تھا کہ یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے۔ ایرسٹوٹل اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن میں صرف یہ بات کہنے کی کوشش کروں کہ جب ہم فالو کرتے ہیں تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے۔ صدیوں تک یورپ میں جب بات کہی جاتی تھی کہ دا فلاسفر نے یہ کہا ہے، سب کو پتا ہوتا تھا کس کی بات ہو رہی ہے، ان کی یہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس وقت اس جو فکر تھی ویسٹ کی، بائی اینڈ لارج یہ جو ماڈرن ویسٹ ہے آج، اس پہ گریک جو کہ ویسٹ کا حصہ ہے لیکن یہ ماڈرن ویسٹ میں تھوڑا سا وہ پیچھے اب رہ گیا ہے، اس کی فکر کی تھی، اسلامی فکر کی تھی، طرز تعمیر ان کا اس زمانے میں اسلامی تھا، لباس آپ دیکھ لیں بڑی حد تک اسلامی ہوتا تھا۔ انفیکٹ یہاں تک کہ برٹش مونارکیز جو رہی ہیں، رائل فیملیز، ان میں سے ایک رائل فیملی ایسی تھی جنہوں نے سیریس کیس پروڈیوس کیا تھا کہ یوکے کا قومی مذہب اسلام ہونا چاہیے، یہاں تک وہ چھاپ تھی۔ اب سوئچ ہو گیا ہے، اب ان کی چھاپ ہم پہ ہے۔ تو جو بچوں کا آپ کہہ رہے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کارل سیگن کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، فرائڈ کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، سیگن آئی ریسپیکٹ واز این امیزنگ پرسن، لیکن بڑی بڑی فاش غلطیاں ہیں۔ سیارے کو زندہ رہنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دیٹس رانگ۔ سینکڑوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیگن واز رانگ۔ لیکن جب سیگن کو ہیرو کے طور پہ بیان کیا جائے گا تو اٹ ول میک اگر میں آپ سے ایک لاسٹ میسج لینا چاہوں کہ والدین، اساتذہ یا ہم لوگ جنہوں نے ہم اگلی نسل کے ہاتھ میں یہ سارا سسٹم دینا ہے، تو ہم کیا ایسا کام کر سکتے ہیں کہ صحیح رول ماڈلنگ ہمارے یوتھ تک چلی جائے؟ یہ ریسنٹلی بھی ایک ایونٹ میں ہم گئے تو وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ بچوں کی کردار سازی کیسے کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ والدین اپنی کردار سازی کریں۔ اوبویس ایگزامپل ہے کہ آپ اپنے بچے کو ضرور بتائیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن جب کسی کی کال آئے اور مئو منڈا آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ انہیں کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، آپ بچے کی کردار سازی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی کردار سازی جو آپ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جب ہم اپنی کردار سازی شروع کریں گے، دین کو یاد رکھیں کہ دین امپلائڈ ہے۔ امپلائڈ مینز کہ یہ ہماری زندگی میں ایسے ہونا چاہیے جیسے چائے میں چینی گھل جاتی ہے، کسی ایک حصے میں نہیں ہوتی۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کلچر کے فریم میں دین کی تصویر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور دونوں کی شیپس ملتی نہیں ہیں، ایک سکوئر ہے ایک سرکل ہے، ہم اسے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو رہی۔ وہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ مطلب یہی ہے کہ اس کو یہ امپلائڈ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ چائے میں چینی ہوتی ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں ایک امپلائڈ ہر چیز ہماری دین کے مطابق ہو جائے گی، جو کہ بڑی آسان بات ہے۔ آنیسٹلی میں نے اس کی کئی ایگزامپلس دی ہیں اپنے کئی لیکچرز میں کہ مزدور کو اس کا حق تو اس میں کیا مشکل بات ہے؟ کہتے ہیں دینی زندگی بڑی مشکل ہے، مجھے وہ مشکل کہاں ہے، مجھے وہ سمجھ نہیں آتی۔ ہمسائے کو تنگ نہ کرو، اس میں کیا مشکل ہے؟ غیبت نہ کرو، کہ مشکل کیا ہے اس میں؟ یہ تو بڑے آسان کام ہے، کامن سینسیکل کام ہے، اور یہی شریعت ہے، یہی شریعت ہے جس سے ہم لوگ گھبراتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب یہ امپلائڈ ہو جائے گی تو ہمارے بچوں میں کانفیڈنس آئے گا، جو میرے میسج کا دوسرا اور شاید پہلے سے بھی اہم حصہ ہے کہ جب دین میں ہم لوگ فخر نہیں کریں گے تو دین کی عزت نہیں کریں گے، جب ہم دین کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دین میں پرائڈ ہونا چاہیے، آنرشپ ہونی چاہیے کہ یہ میرا مذہب ہے، تمہیں میرا مذہب اچھا نہیں لگتا، بھائی ہو سکتا ہے نا اچھا لگے، وہ تمہارا حق ہے، لیکن مجھ سے توقع نہ کرنا کہ میں اپنے دین کی تشریح تمہاری نارمز کی روشنی میں کروں گا، مجھے اپنے دین کی روشنی اچھی لگتی ہے۔ وی ہیو ٹو انسٹل دس کانفیڈنس ان آور چلڈرن۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔